1946 کے شروعات میں ہونے والے الیکشنز نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد اور منظم سیاسی جماعت ہے، جس کے بعد کانگریس کو بھی اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا پڑا تھا۔ اپریل 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی اور صوبائی اسمبلی کے تمام اراکین کو دہلی بلوایا۔ اس ملاقات میں حسین شہید سہردردی نے ایک قرارداد پیش کیا، جس کی روح سے شمالی مشرق اور شمالی مغرب کے ایسے علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، ایک آزاد ریاست کا مطالبہ کیا گیا۔ 1945 میں برطانیہ میں جب لیبر پارٹی برسر اقتدار پر آئی تو اس نے 1946 میں اپنے کابینہ کے 3 ارکان پر مشتمل ایک مشن جنوبی ایشیا بھیجا۔ اس مشن نے کانگریس اور مسلم لیگ کے اراکین سے بات کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا، جس پر اس مشن نے 16 مئی 1946 میں اپنی طرف سے ایک منصوبے کا اعلان کر دیا۔ اس کے نمایاں پہلو یہ تھے: برصغیر میں ایک یونین قائم کی جائے جو کہ خارجی اور دفاع کی ذمہ دار ہوگی۔ مذکورہ مرکزی شعبوں کے علاوہ تمام شعبے صوبوں کے سپرد کر دیے جائیں۔ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنا گروپ بنائے اور ہر گروپ اپنا دستور مرتب کر لے۔ ہر 10 سال میں صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کثرت رائے سے آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جنوبی ایشیا کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ گروپ الف میں یو پی، بہار، اڑیسہ، سی پی، بمبئی اور مدراس شامل تھے، جبکہ گروپ بے میں پنجاب، سندھ اور سرحد جیم میں بنگال اور آسام کے صوبے شامل تھے۔ یہ وفاق کا ایک انوکھا نظام تھا۔ بینا مشن میں یہ بات شامل تھی کہ جو جماعت اسے تسلیم کرے گی وہ حکومت میں شامل کی جائے گی، مگر برطانیہ کی لیبر پارٹی کا کانگریس کی طرف واضح جھکاؤ تھا، اس لیے اس نے سازش کے تحت مسلم لیگ کو حکومت سے دور رکھا اور کانگریس نے ہندوستان میں عبوری حکومت قائم کر لی۔ اس بدعہدی سے ہندوستان میں بے چینی پھیل گئی تھی۔ ملک میں ہنگامے اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے تھے۔ جب وائسرائے کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا تو اس نے مسلم لیگ کو حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ حکومت دراصل 14 وزراء پر مشتمل تھی، جس میں 6 کانگریس، 5 مسلم لیگ اور 3 وائسرائے کے نامزد کردہ اراکین تھے۔ اس حکومت میں اس قدر شدید اختلاف تھا کہ عبوری حکومت ناکام ہو گئی۔ مارچ 1947 میں وائسرائے لارڈ ویل کو واپس بلا لیا گیا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر آیا۔ اس کا رویہ کانگریس کے ساتھ ہمیشہ سے دوستانہ تھا۔ ہم مسلم لیگ اور کانگریس سے بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تقسیم برصغیر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ بیٹن نے 3 جون 1947 کو اپنے منصوبے کا اعلان کیا، اور جس میں یہ طے پایا کہ برصغیر کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ریاستیں جن ملک میں چاہیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس منصوبے کو آخرکار کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد کی تفصیلات ہم جانیں گے اپنے اس سیریز کے آخری ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اس سیریز کی آخری ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان وتھ SM عمر۔ اللہ حافظ۔